السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور آف کورس آج گونج ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی، جن کو 12 اگست 2024 کو گرفتار کیا گیا تھا آف کورس ایز پر آرمی ایکٹ، اور اس کے بعد ان کے اوپر متعلقہ دفعات کے تحت جو ہیں ان کے اوپر کیسز دائر کیے گئے تھے۔ ان میں ایک نجی سرکاری کمپنی سے پیسے بٹورنے اور اپنی اثر و رسوخ استعمال کر کے وہاں پر کوئی عہدہ حاصل کرنے کے شواہد بھی تھے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ فیلڈ کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ طور پر اب چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں۔ اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی جاری ہے۔ ان پرتشدد اور بد امنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں، اور آف کورس اسی کی نشاندہی شاید فیصل واڈا صاحب پہلے کر چکے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب کے مطابق سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ اس لیے لائی جا رہی تھی کیونکہ یہ آنا تھا کہ چارج شیٹ فائنل ہو گئی ہے۔ اب سپیڈی جسٹس اس کو کہتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ملٹری میں تو بڑا سپیڈی جسٹس ہوتا ہے، تو سپیڈی جسٹس میں اگر 5 ماہ میں صرف ہم نے ایک چارج شیٹ ہی فارم کی ہے، اس کے بعد اب تو باضابطہ طور پر اب ٹرائل ہوگا، اس میں ایویڈنس پیش کی جائے گی۔ فیض حمید صاحب کے پاس یہ آف کورس رائٹ ہوگا کہ وہ اپنا لائر اپوائنٹ کر سکیں، لیکن واڈا صاحب اپنی بات پر بضد ہیں کہ بشریٰ بی بی جان لینے پر تلی ہوئی ہیں، اور آف کورس سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کو رد کر دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اس کہا یہ ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ جے یو آئی کے ساتھ بھی نہیں ہیں صحیح، اور پی ٹی آئی نے بھی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا کہہ دیا ہے، اور علیمہ باجی آج پھر میدان میں اتری اور انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بننی چاہیے۔ علیمہ باجی کیا کہہ رہی ہیں ذرا سن لیں جی۔ ریمیٹنسز بھیجنا بند کر دیں، اور سول ڈس اوبیڈینس میں یہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اور آف کورس لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ اسد کیسر صاحب نے ایک بڑا ہی زوم آنی بات کی ہے، کیا واقعی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ پلس جے یو آئی ایف کا احتجاج، کیونکہ ان کا جو مدارس والا بل ہے وہ حکومت پاس نہیں کر رہی ہے اور ابھی بہانے کیے جا رہے ہیں۔ کل علماء مشائخ کانفرنس ہولڈ کی گئی، کیا وعدہ خلافی کی گئی، کیا بلاول بھٹو صاحب نے کچھ کمٹ کیا، کیا کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی، کیا معاملات ہیں اس کے حوالے سے، کیا علماء کو علماء سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ تفریق پیدا کی جا رہی ہے، اس پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ لیکن اسد کیسر صاحب نے اپنی سپورٹ کا اظہار کیسے کیا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ بس بہت سارے آپشنز ہیں احتجاج کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن آپشنز تو شاید حکومت کے پاس بھی بہت ہیں آپ کو روکنے کے لیے۔ اس پر مزید بات کریں گے۔ بیرسٹر عقیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آف کورس ہی از اے اسپوکس پرسن آن لیگل افیئرس فار دا گورنمنٹ۔ بہت شکریہ، ایم این اے ہیں، بہت شکریہ آپ کا آفٹر لانگ ٹائم۔ بیرسٹر عقیل صاحب آپ کو ویلکم کریں گے شو میں، اور ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی شامل ہیں، بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی بیرسٹر عقیل صاحب، کیونکہ یہ فیض حمید والا معاملہ تو جو ہے سو ہے، یہ آج آپ کو جمال خان مندوخیل صاحب نے اصغر خان کیس کے معاملے میں یہ کہا ہے کہ کیا یہ آپ گارنٹیز ہمیں دے سکتے ہیں کہ سیاسی سہلائے سائے میں ختم ہو گئے ہیں، تو کیا آپ اس پر جواب دے سکتے ہیں جمال خان مندوخیل صاحب کو، جسٹس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ثنا صاحبہ۔ انڈیڈ آفٹر لانگ ہیشس اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می ان یور پروگرام۔ یہاں پہ جو آپ نے ایک سب جوڈس معاملے کی بات کی ہے، اس پہ میں کامنٹ نہ ہی کروں تو بہتر ہے، بیکاز آبویسلی جو ریلیونٹ کورٹ آفیسر ہیں وہ ان کو فائل کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ رپلائی اس پہ فائل کریں، اور وہ ان ڈیو کورس جو ہے وہ رپلائی فائل ضرور کریں گے، اور جو اس میں انڈر ٹیکنگز یا ایفیڈیوٹس کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ بھی کلیریفائی ہوں گی اور وہ بھی کلیئر ہوں گی۔ تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، آئندہ اس کی تاریخ پیشی ہے جب بھی، تو اس میں ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے یا جو گورنمنٹ کا سٹانس آئے گا تو وہ بالکل سامنے آ جائے گا۔ اس میں آئی تھنک وقت سے پہلے کوئی کامنٹ کرنا دیٹ ٹو آن اے سب جوڈس میٹر wouldn't be quite appropriate. سارے ہی سب جوڈس میٹرز ہیں نا، میں کیا کروں بیرسٹر عقیل صاحب، سارے سب جوڈس میٹرز ہیں۔ 25 مئی پہ آ جاتے ہیں۔ 25 مئی کا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ایشو ہے، جس پہ آپ کو جسٹس امین الدین نے کہا ہے کہ پھر آپ کو ان کو بضابطہ خود بانی پی ٹی آئی کو کورٹ میں پیش کرنا پڑے گا، اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ کیا اس پر کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ عدالت کا اور جو کنٹیمنر ہے اس کا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر عدالت کہے گی تو ہم پیش کر دیں گے، چاہے وہ ویڈیو لنک سے ہو یا ادروائز ہو۔ عدالت کا حکم تو سر آنکھوں پہ ہے، اور کیا اس سے پہلے کیا
ان کو تھرو ویڈیو لنک پیش نہیں کیا گیا بالکل پیش کیا گیا, اور وہ عدالت کے کہنے پہ ہی اور عدالت کے حکم پہ ہی, عدالت کے آرڈر پہ ہی پیش کیا گیا. ٹھیک ہے, لیٹ می آلسو انکلوڈ حارث نواز صاحب. بریگیری صاحب, اگر آپ یہ فرما دیں کہ یہ جو اس وقت تمام جو چارج شیٹ سامنے آ رہی ہے 5 ماہ بعد, اب یہ معاملہ چلے گا لیگلی, آف کورس وہ بھی اپنے ایویڈنس دیں گے, اپنے وٹنسز لے کر آئیں گے, اپنا وکیل ہائر کریں گے, اور ان کو تمام یہ ظاہر رائٹس دیے جائیں گے, تو آپ کو لگتا ہے یہ تمام تر چیزیں ان کی 2022 کے بعد کی ہیں, یہ جو فرد جرم جن پر عائد ہوئی ہے یا چارج شیٹ جن پر عائد ہوئی ہے, یا 2017 سے ہم معاملات کو شروع کریں؟ آئی تھنک نا دیکھیں, جب یہ ایز اے ڈی جی آئی تھے اور اب یہاں ٹاپ سٹی کا کیس ہے وہ بھی اس میں چارج شیٹ میں شامل ہے, اور اس کے ساتھ جو باقی چیزیں تعدید پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بنانے کے ساتھ سب سے اہم جو ہے نا ان کا چارج وہی ہے کہ وائلیشن آف یہ آرمی سیکرٹ سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ انہوں نے وائلیٹ کیے کہ 2 سال کے اندر اندر یو کانٹ پارٹیسپیٹ ان اینی پولیٹیکل ایکٹیویٹی. رائٹ. انہوں نے اس سے پہلے بھی 2022 سے لے کے اور اس کے بعد یہ چیزیں پروو ہو گئی ہیں کہ بانی پی کے اور کچھ پولیٹیکل لیڈر اور یہ فیصلے میں بہت کلوز نیکسس تھا, یہ مشورے ہدایتیں یہ چل رہی تھیں کہ کیسے ملک میں انتشار کرنا ہے, کیسے مائنڈ میں کرنا ہے, کیسے فوج کے اندر ڈسیکشن کرنی جس سے فوج میں ڈیوائڈ ہو جائے, تو بہت ہی خطرناک ہے. دیکھیں, اسٹرانگ ملٹری از اے سمبل آف اسٹرانگ کنٹری. جہاں پر عراق لیبیا والا حال ہوا, فوج کمزور ہوئی, انڈیا اور دشمن بیٹھے ہوئے پاکستان میں نقصان بچانے کے لیے. اس چیز جو دشمن کا نیریٹو ہے وہ یہ کہ فوج اور عوام میں خلوص پیدا کرو. آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ٹرالی کے اوپر کیا ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے یہ بانی پی ٹی کا بھی اور ان کا بھی یہی ایک ہے کہ جس سے ٹرالی بولی کہ آپ ڈیوائڈ کریٹ کر دو فوج کو کمزور کرو. دین وی آر انڈر 5th جنریشن وار, جس میں پہلا ٹارگیٹ ٹو ہٹ دا مائنڈ آف دا پیپل ٹو فائٹ. یہ وہ جو چیزیں ہیں یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. سیکنڈ جو ساتھ گردی بھی ہو رہی ہے, پیپل آف پاکستان نیڈ ٹو اسٹینڈ بہائنڈ آر فورس. آج 15 جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے لوگ خارج مارے گئے ہیں. یہ اس کے پاکستان سے میجر شہید ہو رہا ہے, کبھی کیپٹن ہو رہا ہے, کبھی کرنل ہو رہا ہے. ہو ہیز ٹو اسٹینڈ, وائی ٹو دے سیکریفائس, دے ہیو ہر چیز کے لیے پرفارمنس کا جناب نے یہ بات کی ہے کہ آرمی از ڈٹرمنڈ کہ ملک سے دہشت ختم ہو اور عوام کی جان و مال کی حفاظت ہو, اور فوج کے لیے ہماری عوام بہت اہم ہے. اور یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر ڈی چوک پہ فوج نے ایک گولی نہیں چلائی. فوج صرف تنصیبات کی حفاظت کے لیے, پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, سینٹ, نیشنل اسمبلی, سپریم کورٹ آف پاکستان, یہاں کے لیے تھی. دے ور ناٹ آن فرسٹ. یہ بڑا غلط امپریشن دی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیٹ می کم بیک ٹو فیض حمید, کیونکہ آپ نے تھوڑا سا اس میں ڈیویٹڈ فرام دا پوائنٹ. لیکن مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو صرف آئسولیشن میں دیکھتے ہیں, تو ہم اگر دیکھیں 2017 میں جب وہ ڈی جی سی تھے, تو اس کے بعد وہ شوکت صدیقی والے الزامات ہیں کہ کس طرح ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی, آپ نے نواز شریف کو اندر رکھنا ہے, فلاں فلاں فلاں. وہ میجر جنرل تھے, پھر اس کے بعد پھر اب وہ ان کو پروموٹ کیا گیا ٹو لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی آئی ایس آئی, پھر وہ کور کمانڈر پشاور بنے, پھر وہ کور کمانڈر بھاولپور بنے. سو obviously whatever he was doing, top city included, he was getting promoted, so he can't be served in isolation. کوئی نہ کوئی تو ان کی مطلب پوش پناہی پہ تھا, اور کوئی نہ کوئی تو پروف کر رہا تھا, جیسے تیسے یہ کر رہے تھے کام. کھانا دیکھیں, جب چاہے ڈی جی سی ہو یا ڈی جی ایم آئی ہو, ان کی بھی کاؤنٹر انٹیلیجنس ہو رہی ہوتی ہے. یہ اٹ ٹیکس ٹائم ٹو پروو ایوری تھنگ, اینڈ دا ڈے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر دی کہ جی ٹاپ سٹی کی انکوائری آج کرے, دے ڈیڈ, اور بڑی ہی فیئر طریقے سے کی, اور آپ کے سامنے اس میں ان کو الزام کرایا. ان کے ساتھ جو لوگ تھے آفیسر وہ بھی انوالو ہو گئے. اس کے بعد یہ جو اس کے بعد یہ جو 2 سال میں بننے تھی اس میں یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی, دیٹ از آل اسٹارٹیڈ آف. اور اب یہ آ کے یہاں تک انہوں نے چارج شیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ دے ہیو گاٹ آل سفیشینٹ پروسیکیوشن ایکشن جو کر سکیں ان کے خلاف, اور ان کے یہ پروف ہو کہ تبھی اتنے سینئر افسر کے خلاف یہ چارج شیٹ بنی ہے. اس میں جی ایس کیو کا ایک لیفٹیننٹ کرنل یا کرنل ہوتے ہیں وغیرہ جو لا ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ پریزنٹ معاونت کرتے, سب کچھ ویٹ ہوا ہوگا. اس کے بعد یہاں تک ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پروو ہو گیا کہ فیض حمید آرڈر کہاں سے لے رہے تھے, عمران خان
उनके पॉलिटिकल बात लीगल जो भी अंडरग्राउंड नहीं, ऑर्डर वो जहां से भी ले रहे थे वो प्रमोट क्यों हुए जा रहे थे? गलत काम कर रहे थे, प्रमोट हो रहे थे, गलत काम कर रहे थे, प्रमोट हो रहे थे, वो उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उस वक्त क्यों नहीं शुरू किया गया वहां? जी, लेकिन बात यह है कि उस वक्त जब स्टॉप सिटी का इंसिडेंट हुआ है उस वक्त ईवर एजेंसी नहीं पहुंची ऊपर खबर के लिए, खुद आई से उस वक्त पोजिशन में ईवर कंट्रोल कर रहे थे, छुप गई बात, लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस होगा। फिर देखेंगे आदमी कितना कड़ा एहतसाब हमारा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, जिसमें कोई पकड़ा जाए नहीं जाता। आपके सामने 3 स्टार जनरल को 14 साल कैद हुई, एक 1 स्टार ब्रिगेडियर को सजाए मौत हुई। इसी तरीके से अब इनके साथ और भी हैं, ब्रिगेडियर भी हैं, कर्नल भी हैं, जो साथ इनके अहकामात गलत को मानते थे और वो सर वो तो हम लो ग्रेड ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं ना, who were at his beck and call. I'm talking about the man who promoted him, and that man is General Bajwa. So why is he not part of this? देखें उस वक्त ये बातें बाद में निकली हैं, ज्यादा बातें बाद में आई हैं। जब ये सारी बातें हुई हैं आगे फिर इंक्वायरी की है, कहीं ना कहीं देखिए सिलेक्शन होती है ना, लेकिन फिर पकड़े तो गए ना। अब आपके सामने देख लें व्हाट इज हैपनिंग, और ये दे वांट ये इसलिए कि इस वक्त जो इन्होंने किया पीछे के मिल के ये मुल्क के लिए नुकसान देता, पाकिस्तान आर्मी की लिए नुकसान देता, उसमें ये डिवीजन डिसेक्शन होने वाला था। कोशिश की गई है, बल्कि खुदा का शुक्र है कि बहुत बड़ी डिसिप्लिन है, नथिंग हैपन। इसलिए ये बातें की गई कि आइंदा इट शुड बी लेसन फॉर अदर्स नॉट टू डू। इसलिए ये जो इल्जामात हैं पूरे करके, और इसके बाद आप देखेंगे मुझे शक है कि इसके बाद उन्होंने खुद भी कई बयान दिए होंगे पीटी के खिलाफ, लीडरशिप के खिलाफ, जो अभी आज तक सामने। Okay, let me, Barrister Akhil साहब, if I come to you, ये जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जो ये चार्जशीट लगी है, इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। और आपको याद होगा कि हम अभी तक इस पर क्लियर नहीं है कि क्या सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं, बिकॉज वाडा साहब तो कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब को नथी किया जाएगा, और ऑफकोर्स अगर कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के कानून के मुताबिक कोई इस तरह की गैर कानूनी उन्होंने मदद फराहम की है PTI को, तो वो भी सामने आएगी। सो would that case also see the light of day at some point? Would you care to comment on that? जी सना साहिबा, बिल्कुल सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ी खुशाइन बात है कि एक इदारे ने जो है खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया। आई थिंक एवरीबडी शुड लर्न फ्रॉम दैट एज वेल एंड टेक नोट्स। बाकी भी इदारों में जो है ये खुद एहतसाबी का जो अमल है ये होना चाहिए, बिकॉज जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक आप किस तरह जो है आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान को। देखें यही तो प्रॉब्लम रहा है हमारे मुल्क के साथ कि जब व्हेन वी लेट थिंग्स स्लाइड और ब्रश देम अंडर द कारपेट, या हमने बिल्कुल वी लुक्ड द अदर वे, तो तभी तो ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। और ये अब एक अकाउंटेबिलिटी का जो अमल आया है, एंड आई थिंक बड़ा एक अच्छी बात है, और उस इदारे ने अपने खुद प्रूव किया है कि दिस इज नोबडी इज सैक्रोसेंट वाली जो सिचुएशन है, कोई मतलब जो है अनटचेबल वाली बात नहीं है। अकाउंटेबिलिटी अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो होनी चाहिए, एंड आई थिंक ऑल द अदर इंस्टीट्यूशंस शुड लर्न फ्रॉम इट एज वेल। अब यहाँ पे एक बात तो जरूर है कि आई बीन कोटेड एज वेल बैक इन I think just a couple of months ago by one of the leading newspapers. उसमें उन्होंने बिल्कुल पूरा बल्कि फ्रंट पेज पे छाप दिया कि क्या इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पॉसिबल है या नहीं है। तो मैंने तो उसमें लीगल पोजीशन जो बताई एज इट स्टैंड्स एट दिस पर्टिकुलर टाइम कि बिल्कुल इट्स पॉसिबल, और ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि उनका मिलिट्री जो कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, और अगर उसका नेक्सस जो है वो मिलता है। बट लेट इवन अगर एक इफ यू सी May 9 के इवेंट्स का स्टैंड अलोन भी अगर आप देखें तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है। अब तो यहाँ पे तो एक नेक्सस सामने नजर आ रहा है, और बड़े वाज़े तौर पे नजर आ रहा है, क्योंकि हम तो उस टाइम कहते थे कि ये नेक्सस एग्जिस्ट करता है। और आपको याद होगा गुजरांवाला में मियां नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी, उन्होंने यही बातें की थी कि ये हिसाब देना होगा, बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव डन। एन एंटायर चार्जशीट जो है वो आई मीन वेरी सिमिलर टू दिस। वो उस टाइम पे मियां साहब ने कहा था कि जी आपने ये की हैं चीज़ें। 2017 की आप बात कर रही हैं, तो ऑब्वियसली जस्टिस शौकत सिद्दीकी का आपके सामने है जो सारा मामला हुआ। इसी तरह आपने जो है फिर देखा कि इलेक्शन रिजल्ट्स किस तरह के थे। फिर उसके बाद आपने देखा कि जो हमारे ऊपर एक लंबी जो लिस्ट थी झूठे केसेस की, टॉप टियर लीडरशिप से लेके ऑल द वे टिल आवर वर्कर्स,
اور ہمارے جو آفس بیررز تھے ان کے بھی سر بٹ دیٹ از ناٹ پارٹ آف the charge sheet, that is not part of the charge sheet, is it? That is not charge, I mean just saying مریم نواز صاحبہ کا کراچی کے ہوٹل میں, نجی ہوٹل میں جہاں وہ اسٹے کر رہی تھی, دروازہ توڑا جاتا ہے. We know فیض حمید was accountable for that. We are not fighting that. آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, آپ کے پرائم منسٹر کو بے دخل کیا گیا, اپنی من پسند کی جوڈیشری کو لگایا گیا, گڈ ٹو سی یو والا معاملہ ہوا, سب کچھ ہوا, you bore the brunt of it. آپ نے پھر بھی پرندے چھوڑ دیا, آپ نے کہا جی معاف کیا. تو آپ کا تو کوئی اس میں جو شکایت ہے وہ ایڈریس نہیں ہو رہی سر. ایڈریس تو صرف پی ٹی آئی اور 9 مئی ہو رہا ہے. ہماری دیکھیں تو یہ قوم کی شکایت ہے نا 9 مئی, یہ کسی ایک فرد واحد کی شکایت تو نہیں ہے. And if I think پاکستان کا اگر کوئی 9/11 تھا تو وہ 9 مئی تھا. And I've been saying this time and again کہ اتنا کس طرح ہو سکتا ہے کہ اتنا کیئرفلی اور پریسائسلی جو ہے اس کو پلان آؤٹ کیا گیا ہو, میپ آؤٹ کیا گیا ہو, اور اتنی جو ہے ایک کوہیرنس رکھی گئی ہو تمام تر اٹیکس کے اوپر بھی, تمام تر جگہوں کے اوپر بھی, کوآرڈینیٹس بھی. تو یہ اتنی سینسٹیو انفارمیشن کیسے آئی؟ اب یہاں پہ 9 مئی کا نیکسس تو سامنے نظر آتا ہے. اینڈ آف کورس 9 مئی کا جو اصل آرکسٹریشن تھی تو وہ نیکسس آپ کے سامنے آپ کو نظر آ جائے گا. اور اگر ان کے اوپر ہو سکتا ہے ایک وہ کورٹ آف انکوائری ہوئی, پھر اس کے بعد سمری آف ایویڈنس, اور پھر ابھی فیلڈ کورٹ مارشل کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ تمام تر انڈر وے ہیں. اینڈ آف کورس اگر وہ ان کا نام لیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی آئی واز ایکٹنگ obviously بفور, جب وہ پرائم منسٹر تھے کہ ان کی انسٹرکشنز پہ میں نے یہ سارا کچھ معاملات کیے, تو وہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی. پوسٹ ہز ریٹائرمنٹ اور پوسٹ یہ ہز گورنمنٹ عمران خان صاحب کی, تو وہ 9 مئی کا بھی ہے, پھر 25 مئی کا بھی ہے. تو یہ But do you see the point? Do you see the irony, Barrister Akil Saab? But do you see the irony of what I was asking Brigadier Haris Nawaz Saab also, کہ یہ پروموٹ ہوتے گئے, پہلے ڈی جی سی, پھر میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل, پھر کور کمانڈر پشاور, پھر کور کمانڈر باولپور, پھر طالبان کو ری سیٹل کرنا, پھر طالبان کے ساتھ معاملے کو کرنا, ان کو ری سیٹلمنٹ, جو کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ تمام چیزیں کب ایڈریس ہوں گی, یہ کون ایڈریس کرے گا؟ دیکھیں یہ اب اٹس ناٹ فار می ٹو بی دا جج, جیوری اینڈ دی ایگزیکیوٹر. It's actually for the armed forces itself, because وہ ایک ادارہ ہے. At least you could be a petitioner. At least you could be a petitioner. At least you could also add something to it, sir. Could the government do that? بالکل دیکھیں اب ایک پٹیشن, جب جو زیادتیاں ٹاپ سٹی والا سٹارٹ کہاں سے ہوا, ٹاپ سٹی سے ہوا نا, وہ پٹیشنر گئے وہاں پہ سپریم کورٹ میں لے کے گئے, وہ کیس کھلا, وہ تمام تر معاملہ ہوا, اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں ایک انفولڈ کیا. یہ پورا جو پیرامڈ جو سپر سٹرکچر بنا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کی تہہ تک پہنچ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ ابھی بھی کافی چیزیں جو ہیں, جب ایک سبسٹانشیٹڈ اور ویریفائڈ ایویڈنس ہے اور ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے جو موجود ہے ان کے خلاف, اینڈ آئی ایم شیور فردر اس کی انویسٹیگیٹ جب وہ کرے گا, ادارہ دیکھے گا, تو یہ باقی چیزیں بھی انفولڈ ہوں گی, یہ تمام تر چیزیں بھی نظر آئیں گی. یہ آپ کے جو کنسرنس ابھی آپ نے ریز کیے کہ ڈسپائٹ آل آف دیز تھنگس کو پھر بھی پروموشن ملی, پھر بھی اتنے اہم عہدوں پہ لگایا گیا, اور پھر بھی اور باقی جو ایک وائڈر نیٹ ہے جو پورا ایک اس کے ساتھ سسٹمیٹکلی کام ہو رہا تھا, اور جو جرنلسٹ کے ساتھ کیا, جو میرے ساتھ کیا, جو میری فیملی کے ساتھ کیا گیا. I want justice. I want justice. I want answers. بریگیڈیئر نواز صاحب یہ بتائیں, ہم سب کہاں جائیں اپنے جوابات ڈھونڈنے؟ جو ہمارے ساتھ اس اسنا میں کیا گیا, جو ہماری فیملیز کو بیئر کرنا پڑا, یہ سب چیزیں ہم شکایت کر سکتے ہیں یا ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے؟ اگر کوئی نہیں شکایت ہے, آپ کے پاس کورٹ اوپن ہے, یو مسٹ گو اینڈ لانچ یور اپیل. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں فوج نے پھر بھی احتساب شروع کر لیا نا, پکڑ لیا. مجھے بتائیں سول میں کسی ایک منسٹر سے نہیں, جو کچھ کیا کچھ ہوا, نتھنگ. یہاں کم از کم ایک تو کریڈٹ دیں کہ دے ہیو گاٹ وتھ سفیشینٹ ایکشنیبل ایویڈنس اویلیبل کر کے, سارا کچھ کر کے, جو سینئر آفیسرز ہیں, پھر سینٹرل ڈپارٹمنٹ, دے وانٹڈ ٹو ہیو کانکریٹ پروف اینڈ ناٹ از سرٹن وین دے سے اٹ از اے چارج شیٹ, but these the charges and that thing it is has all the prosecution evidence available. Likewise اب اس کے بعد مجھے لگتا ہے جس کی کے ترجیح میں ہے کہ اس میں تمام انسٹرکشن آرڈرز آ رہے تھے عمران خان کے, ان کے کچھ پولیٹیکل لیڈر تھے, تو مجھے اس کے بعد ہو سکتا ہے ایڈمن اور اسٹیٹمنٹ بھی دی ہوں کہ جی میں تو نہیں کر رہا, یا مجھے یہ انسٹرکشن آ رہی تھی, پھر he can't get joined with this because he was a court martial senior officer. تو یہ چیزیں لیکن سول کو بھی چاہیے اب انورڈ دیکھیں کہ اپنے پرائم منسٹر نے کسی کو انہوں نے یا اس سے پہلے کچھ کسی کو چارج کیا, کچھ سزا ملی,
یا کوئی آرڈر ہوئے, یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت. دیکھیے فوج کی تو خبریں کے انکار کریں, جو کہ ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے. فوج اور عوام میں خلیج پیدا کر لو, فوج کو کمزور کرو. عراق لیبیا کی سچویشن وہ چاہتے ہیں جو پاکستان میں نہیں ہوگی, اس لیے کہ اسٹرانگ ملٹری از اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن. دس از اے ریزن. ہم سب کو مئی کے اس بات کو سمجھنا ہے کہ کہیں نہ کہیں چھوٹی بہت کوتاہی ضرور ہو جاتی ہے, لیکن دین فوج دیکھیے کیا کر رہی ہے. آج 15 لوگ مارے ہیں یہ زور کے لیے میں کے لیے پی ڈی پی کے, لائک ہمارے میجر کرنل ایون بریگیڈ سب شہید ہوئے ہیں. اس لیے اس وقت فوج کے اوپر تنقید کے بجائے فوج سے کھڑے ہیں متدثر سر میں فوج پر تنقید نہیں کری, میں تو صرف کہہ رہی ہوں ان کی چارج شیٹ پر ایڈیشن, چارج شیٹ پر ایڈیشنز کریں ذرا تھوڑی سی. آپ بالکل ٹھیک ہے, میں وہ نہیں بات کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ آنےسٹلی یو شوڈ گو ٹو دا کورٹ. کورٹ کو کم از کم کوئی آنسریبل تو آپ نے 6th امینڈمنٹ کر لی, سپریم کورٹ کو کر لیا, بہت بڑا ہائی کورٹ جو لوور کورٹس ہیں ان کا آپ نے کیا کیا, جہاں پر 20-25 سال بیچارے غریب لوگ آگے وہاں مقدمے رکھتے مارتے ہیں, بچے اور ان کے پوتے جا کے تسلیم ہوتا ہے. یہ جوڈیشل ریفارم جو 20 ایکٹ 20 ایکشن پلان کا نیشنل ایکشن پلان میں نہیں موڑوا. آپ نے یہ چیزیں ہم نے مدرسوں میں ریفارم ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی آپ کو سامنے کتنی ریزنس ہو رہی ہے جب ڈسکس کر رہے ہیں, دیر ویری کلیئر ریزن کہ کیوں وہ نہیں ہونے دے رہے ہیں. یہ ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اپنی دنیا کے ساتھ لے کے چلیں. کامیڈی آف نیشن میں کہاں سے کہ ہم اپنی مرضی سر, لیکن اگر 9th مئی میں جنرل فیض کی انوالومنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ تو قصوروار مانے جائیں گے کیونکہ وہ آؤٹ آف سروس تھے اینڈ ہی از ناٹ الاؤڈ, بٹ وہ تو عمران خان صاحب تو پالیٹکس کر رہے تھے. چلیں اگر یہ والی شہداء کے جو نشانات ہیں اور جو تنصیبات ہیں ان پر حملے ہوئے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ تو سیاست ہی کر رہے تھے نا, تو ان پہ تو چارجز فریم نہیں ہو سکتے سملر. نہیں, لیکن اس سے پہلے جو تھے ٹاپ سٹی میں جو سروس میں رہ کے بھی انہوں نے ان سے خلاف تھے, ساری ان کے پاس ایویڈنس مل جاتے. فوج نے ایک ایک چیز لے کے اس کا پروف لے کے پھر چارج شیٹ ان سروس, اس وقت طاقت کا غلط استعمال, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو آدمی ایسی پالیسی کی اور آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو آپ لے کے فوج کے خلاف سیلبریٹ کے ساتھ ہونے لگا, کیا کچھ ہو سکتا تھا. یہ شکر ہے خدا کا کہ آدمی بڑی ڈسپلن ہے, وہ دے جائے ہے ڈائریکشن ٹورڈ چیف آرمی اسٹاف. لیکن اگر آپ یہ بتائیں انڈیا کو دیکھیں, میں اس کا سیلبریٹ میں ایک ان کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا, جتنے وہ ڈھول بجا رہے ہیں. ہم سمجھے ہمارے اوپر یہ بڑا سخت جنریشن واس ہے, ایسی اٹیک ہوتا ہے. اب وہ کنونشنل وار ختم ہو گیا ہے, میزائل مارے اور وہ کرتی دیٹ ڈفرنٹ تھنگ. پہلے they break the will of the people of Pakistan. Okay, Barrister Saab, this question is for you also and for Brigadier Saab also, but I'll take your answer first. کیونکہ جو سیکرٹری خارجہ ہیں یو کے وہ فیک نیوز تو نہیں پھیلا سکتے. انہوں نے سائٹ کیا ہے ملٹری سورسز کو اور انہوں نے یہ کنفرمیشن دی ہے کہ there will be no military trial of Imran Khan. So of course وہ فیک نیوز تو نہیں دے رہے. So will you kind of like believable بات ہے یہ, کیا کریں, ان کی بات مانیں آپ کی بات مانیں؟ دیکھیں بالکل ڈیوڈ لیمی صاحب نے جو لکھا ہے اور پورے خط کا ایک جواب دیا ہے, انہوں نے اپنے ایک رائٹ آنریبل ممبر ایک آئی تھنک ان کی کنسٹیٹوئنسی ہے وہاں پہ انہوں نے خط لکھا, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں فیئرز ہیں شاید ملٹری ٹرائل ہو, لیکن یہاں پہ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ nobody and I mean nobody from outside of Pakistan should interfere into internal matters. پاکستان کے جو معاملات ہیں, پاکستان کا جو قانون ہے, قانون اور آئین کے مطابق ہی کیسز کے فیصلے ہوں گے. اینڈ آف کورس تمام تو ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل کو ملوز خاطر رکھا جائے گا اور کسی کے فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ عمران خان صاحب کے اپنے دورہ حکومت کی بات کریں تو 29 لوگوں کے جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ ٹرائل ہوئے, ملٹری ٹرائلز ہوئے, ان لوگوں کو سزا بھی ملی. اب یہاں پہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ان یور اون government and when you the prime minister and you conduct military trials of those civilians and then when it comes around you can't then just say کہ بھئی میں کیونکہ civilian ہوں میرا military court میں trial نہیں ہو سکتا. military court میں military trial کرنے کے لیے اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں. اب وہ تمام تر چیزیں ہیں جو قانون میں موجود ہیں, اگر تو وہ تمام تر انگریڈینٹس فلفل ہوتی ہیں تو بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ ہو سکتا ہے. لیکن جو ایون ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی اس میں بھی لکھا ہوا ہے, جو یہ بار بار پی ٹی آئی کے لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی سپریم کورٹ نے تو ججمنٹ دے دی ہے اور کہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوتا, لیکن پھر خود ہی ایک پٹیشن لے کے جاتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے اور پھر وہاں پہ اب کیونکہ وہ سینٹ ایڈجرن ہوگی ہے which basically means
کہ اب وہ پتہ نہیں ہے کب وہ ٹیک اپ ہوگی, لیکن فار دا فورسیبل فیوچر ایٹ لیسٹ دیٹس ناٹ بفور دا سپریم کورٹ. اگین اندر میٹر جو سبجیکٹس ہے, لیکن اس میں یہ بھی بات ہے کہ کورٹ نے وہاں پہ روکا ہوا ہے کہ آپ فائنل ڈیسیجن نہیں اناؤنس کر سکتے. وہ 100 کچھ پہلے تھے, پھر اس کے بعد وہ 80 لوگ اب رہ گئے, ان میں سے کچھ لوگ چھوٹی عید پہ پچھلی جو گزری اس پہ ریلیز بھی ہو گئے. ثنا صاحبہ بات یہ ہے سمپل, جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ, میں یہ ضرور یہ کہوں گا کہ یہاں پہ پاسبلٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے, ویدر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اینڈ سپریم کورٹ کی بھی جو ججمنٹ ہے, جب ملٹری نے پریزائڈ اوور کرنا ہوتا ہے یا اس پروسیڈنگز کے اوپر جورسڈکشن ایزیوم کرنی ہوتی ہے, تو وہ چارج فریم ہونا ضروری ہے ان a competent court of jurisdiction. Okay, very quickly, do you think matters with JUIF will get resolved because وہ پارلیمانی پروسیس تھا, پھر ہم اس کو علماء مشائخ کانفرنس میں لے گئے ہیں, اب علماء کو ہم نے انوالو کر دیا اس میں, لیکن ایک چیز تھی, ایک ڈیل تھی 26ویں ترمیم کے لیے, آپ کو کنڈیشن دی تھی کہ آپ کو 26ویں ترمیم کے لیے ووٹ دیا جائے گا جب یہ مدارس بل کو سائن کیا جائے گا. اٹ wasn't signed regardless of what goes where. ایک وعدہ خلافی ہوئی ہے, تو اگر مولانا صاحب 17 دسمبر کو نکل آتے ہیں اور سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ بھی نکل آتی ہے, سو آر یو پریپیئرڈ؟ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سول جو ہے JUIF will take to the streets. I mean, وہ کس بات پہ لیں گے, بیکاز تمام تر مدارس جو 18,000 مدارس رجسٹرڈ ہیں جو منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ, تو وہ دیکھیں نا, ان کا کام ہے سند دینا, ان کا کام ہے تعلیم, جو درس یا تدریس ہے یا جو وہاں پہ تعلیم ہے وہ تو ریگولیٹ ہوتی ہے منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ, وزارت تعلیم کے ساتھ. اب اس کا صنعت کے ساتھ کیا کام ہے؟ No, but let me just clarify. میں اس پہ بھی آتا ہوں, because it was in the wee hours of the morning. I am sure, yes, ان کا یہ بالکل تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیں گے جب آپ یہ کریں گے. ہماری لیجسلیٹو کمپٹنس بوتھ سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی, ہماری لیجسلیٹو کمپٹنس صرف ICT تک کی حد تک ہے, اسلام آباد کی حد تک ہے, on those subjects that are devolved. 18ویں ترمیم کے بعد جو سبجیکٹ میٹر ڈیوالو ہو چکا انکلوڈنگ ایجوکیشن, ہماری اس میں لیجسلیٹو کمپٹنس, اور عام زبان میں یا عام فہم میں ہم صرف اور صرف اسلام آباد کی جورسڈکشن تک یا اسلام آباد کی حدود تک قانون بنا سکتے ہیں. اسلام آباد کی حد تک ہم نے بالکل ان کو کہا, ہم نے کہا جی یہ ہم کر رہے ہیں, اور اس میں اگر صدر پاکستان نے کوئی اعتراض لگا کے بھجوا دیا تو آف کورس, لیکن ہم ایڈریس کر رہے ہیں ان کے اس کنسرن کو بھی, اور ہم انگیج ان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بالکل روٹ کے بیٹھ گئے ہیں یا منہ اس طرف کر کے بیٹھ گئے ہیں, ہم انگیج کر رہے ہیں, بٹ وی کین ناٹ ایکچولی فورس the provinces to legislate what we've legislated here on devolved subjects. ٹھیک ہے, اوکے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, آپ سے بس یہ پوچھنا چاہوں گی, یہ سیکرٹری خارجہ جو UK کے ہیں, وہ انہوں نے جو خط ارسال کیا اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کے بعد, اور اس کے بعد انہوں نے ایک اسپیچ بھی کی, اس میں انہوں نے کہا کہ and he cited military sources and he said that there will be no military trial of Imran Khan. Is that a yes or a no? یہ بات تو نہیں, یہ ہمارا کی جو بات ہے نا, یہ تو یہ کر نہیں سکتے. واٹ از ہیپننگ ان لیبنان, تقاضا ابھی سیریا میں شروع ہو گیا. ڈو دے ہیو اینی فیس ٹو سے کہ ہیومن رائٹس کی, اینڈ دے گوٹ نتھنگ ٹو ڈو ود پاکستان. وی ڈونٹ گیٹ انٹیگریشن, پاکستان سوورن کنٹری. اس لیے یس, یہاں پر ہمارے کورٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. دے ہیو ٹو پلے دیئر پارٹ, دے ہیو ٹو کریٹ دیئر کریڈیبلٹی, اور یہاں جو مناسب سمجھتے ہیں کورٹ کی جو ایویڈنس دی ہے, اور اس کے بعد جو بھی ٹرائل آتا ہے اس کو یہ سیٹ کر, دے ہیو ٹو گیٹ پرمیشن. اور میں نے 26 جو امینڈمنٹ آ گئی ہے اس میں میرے خیال میں لکھ بھی دیا گیا ہے کہ سچ کیسز جو ہے ملٹری کنٹرولمنٹ, شہدا اور یہ ملٹری یہ جو حملے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں انوالو سیولنگ کے ٹرائل, میرے خیال میں اب جو بات I get your point. Sir, very loud and clear. Thank you very much, حارث نواز صاحب. آپ کا بہت شکریہ. بیرسٹر گل, آپ کا بہت شکریہ. بریک کے بعد ہم آئیں گے ایک سرپرائز گیسٹ کے ساتھ, اور ان سے پوچھیں گے کہ واقعی فیض حمید کے ساتھ کیا تعلقات تھے اس وقت بانی PTI کے, اور کہاں تک وہ اس کے رسپانسبل ہیں یا نہیں ہیں. آفٹر دا بریک. اور ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کرنا تھا فیاض الحسن چوہان صاحب نے, لیکن فیاض الحسن چوہان صاحب کے اچانک والد صاحب کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے, وہ اس وقت ICU میں ہیں. سو وی ول اپالوجائز فار دیٹ, اینڈ وی ول پرے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو صحت یاب کرے, اور وہ پھر ہمیں کل اپنے پروگرام میں جوائن کر سکیں. اور آف کورس فیاض الحسن چوہان صاحب کے پاس بہت ساری خبریں ہوتی ہیں, ہم نے ان سے یہ خبریں بھی نکلوانی تھیں کہ کتنے تعلقات تھے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے آفٹر ہز ریٹائرمنٹ, اور کیا ان کا رول ہو سکتا ہے 9 مئی میں, اور آف کورس خان صاحب کے عزائم کیا تھے. اس حوالے سے یہاں تک بات تو آ گئی ہے, لیکن شہباز شریف صاحب نے آج جو سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کو رد کیا ہے, کن الفاظ میں کیا ہے, ذرا آپ کو ایک دفعہ سنا دیتے ہیں. جنہوں نے اسلام آباد
پر جو چڑھائی کرنے کی ایک انتہائی ناپاک کوشش کی، اس میں جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے پاکستان کے خلاف جو سازش کی گئی، اس میں جو ملوث ہیں ثبوت کے ساتھ، ان کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ بدقسمتی سے پھر ایک کال دینے کی کوشش کی گئی جس کو انہوں نے کہا کہ سول ڈس اوبیڈینس، اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے۔ معاشی استحکام جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ آف کورس نہ باجوہ صاحب نے کوئی ہیلپ کی خان صاحب کی، نہ ہی فیض حمید صاحب کسی کام آئے۔ فیض حمید صاحب کے کام آ سکتے تھے خان صاحب، لیکن وہ بھی امید ان کی بر نہ آئی۔ لیکن یہ معاملات جو 12 اگست سے شروع ہوئے تھے جنرل ڈائر فیض حمید کے، اب یہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، چارج شیٹ آج فائنل ہو گئی ہے۔ اب یہ معاملات کہاں چلیں گے، کہاں تک لے کے جائیں گے، کس طرح امپلیکیٹ کریں گے 9 مئی میں بانی پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کی جماعت کو۔ آف کورس دیز آر آل کویسچنز دیٹ وی وانٹ آنسرز ٹو۔ ارشد شریف صاحب کے قتل کا معاملہ بھی ہے، اور اس حوالے سے بھی ہمیں لیڈز ابھی تک نہیں ملی ہیں، کم از کم اس پریس ریلیز میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن آف کورس دیز آر کویسچنز دیٹ ڈیزرو آنسرز، اور آئی تھنک حکومت کو بھی پٹیشنر بننا چاہیے اور اپنے اپنے جو ان کے ڈفرینسز ہیں اس کو بھی سامنے لانا چاہیے، بیکاز اف وی وانٹ اے ڈیموکریٹک پاکستان دین وی آل ہیو ٹو ورک ٹورڈز اٹ۔ اور صرف یہ کہ ایک منظم ادارہ خود ہی کارروائی کر لے اور آپ صرف شکایتیں کر کے سائڈ میں بیٹھ جائیں، دیٹ ڈزنٹ ورک۔ یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے جو فیٹ ہے وہ کیا سیل ہو گیا یا نہیں، آف کورس اب یہ کیس چلے گا، اور 5 ماہ بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اب چارج شیٹ لگی ہے۔ اب یہ کیس کس راہ پہ آگے چلتا ہے، آپ کو فرسٹ وی ول کیپ یو پوسٹڈ۔ آپ نے پروگرام دیکھا، شکریہ۔